شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، آج کل بہت ہی مبارک دن چل رہے ہیں. ان مبارک دنوں کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے اور اچھے اعمال اپنے اندر پیدا کرنے ہیں جس سے ہم زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. ہم بہترین امت ہیں اور بہترین امت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس اتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو اگر ہم نے بہترین امت بننا ہے، بہترین امت میں رہنا ہے، بہترین لوگوں میں رہنا ہے، تو ہم نے یہ عمل اپنے اندر پیدا کرنا ہے جس کی وجہ سے ہم بہترین امت بنیں. وہ بہترین امت بننے کی وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور جو نیکی کا حکم دیتا ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے، وہ بہت ہی فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب سے پہلے بھی ہیں، سب سے آخری بھی ہیں. صحابہ نے پوچھا اس کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا ہم جو ہے وہ آخری ہیں آنے والوں میں سے، آخری امت ہے، لیکن جنت میں جانے والوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہوں گے. اس کی وجہ اور سبب کیا ہے کہ ہماری امت جو ہے وہ نیکی کا حکم دے گی اور برائی سے روکے گی. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. نیکی کیا ہے؟ آپ اگر نیکی کرتے ہیں تو کسی کو ساتھ بھی نیکی پر لگائیں. آپ اگر خود نہیں نیکی کر رہے، کسی کو نیکی پر لگا رہے ہیں تو وہ بھی ایک اچھا کام ہے. کوئی ادارہ بنوا رہے ہیں، وہ بھی اچھا کام ہے. کوئی بھی کام جس سے نیکی شروع ہوگی وہ ایک اچھا کام ہے، اور اس کا فائدہ رہتی دنیا تک آپ کو ملے گا جب تک وہ کام کرے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ کسی کو نیکی پر لگاتا ہے نا، وہ نیکی کرنے والا جتنی دیر تک نیکی کرتا ہے جس نے لگایا ہے اس کو برابر کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے. اور فرمایا جو نیکی کرنے والا ہے اس کے ثواب میں سے بھی کمی نہیں کی جاتی. یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ نیکی جو بندہ کرتا ہے اس کو اتنا زیادہ فائدہ ملتا ہے کہ اس کو برابر کا ثواب، جس نے نیکی کی ہے، جس نے لگایا ہے، اس کو برابر کا ثواب ملتا رہتا ہے جب تک نیکی کرنے والا نیکی کرتا رہتا ہے. اس لیے نیکی کرنے والے بنے، نیکی کا حکم دینے والے بنے، لوگوں کو جو ہے وہ نیکی پر لگانے والے بنے. جو لوگ نیکی پر لوگوں کو لگاتے ہیں وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں، وہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں، ان کو نیکی کا حکم دینے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو جو نیکی کا حکم دیتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جو برائی سے روکتا ہے، میں نیکی بھی ایک کنجی ہے، چابی ہے، اور نیکی کی چابی بھی ہے، برائی کی چابی بھی ہے. جو لوگ نیکی کی چابی بنتے ہیں وہ جنت کی چابی بنیں گے، وہ جنت میں جائیں گے. مثلا ایک نیکی کی طرف بندہ دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی ایک کام ہے، ایک جگہ ہے، وہاں وہ ویران پڑی ہے، اب اس نے مسجد بنا دی، بستی ہے اس میں مسجد نہیں، اس نے مسجد بنا دی. اب اس نے نیکی کا دروازہ کھول دیا. اب یہ فوت بھی ہو جاتا ہے، لیکن جتنی دیر تک یہ مسجد آباد رہے گی اس کا جو اجر و ثواب ہے اس بندے کو ملتا رہے گا جس نے یہ نیکی کا دروازہ کھولا ہے. اور کوئی بندہ اگر یہاں پر بری چیز چلا دے، برا عمل شروع کروا دے، کوئی ایسی چیز بنا دے جہاں پر گناہ ہوتا ہو، وہ بھی جب تک فوت ہوگا یا جب تک وہ گناہ والا عمل چلتا رہے گا اس کو بھی گناہ ملتا رہے. اس لیے ہم بہترین امت بننا ہے. ہم نے بہترین جو ہے وہ امت، اس لیے ہم بہترین امت ہیں کہ ہم نیکی کا حکم دینے والے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کشتی کی. فرمایا کشتی ہے، ایک کشتی سمندر میں جا رہی ہے تو اس کے دو پورشن ہیں. اب نیچے والے جو ہیں، نیچے والے پورشن والے، وہ اوپر والے پورشن والوں سے پانی لینے جاتے ہیں. فرمایا اب یہ بار بار نیچے والے جا رہے ہیں تو اوپر والے تھک جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم نے پانی نہیں دینا تمہیں. اب جو نیچے والے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ غصے میں کہتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم جو ہے اگر تم اوپر سے پانی نہیں نہ دو گے ہمیں تو ہم کیا کریں گے، ہم اس میں سے سوراخ کر لیں گے، کشتی میں سوراخ کر لیں گے تو ہم نیچے سے پانی لیں گے.
اب ایک بندہ ان میں سے اٹھتا ہے اور کلہاڑے سے سوراخ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اگر تو اس بندے کو روک لیں گے، چاہے وہ اوپر والے پورشن والے چاہے نیچے والے پورشن والے، اگر تو اس بندے کو اس سوراخ کرنے سے روک لیتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نیچے والے بھی بچ جائیں گے اور اوپر والے بھی بچ جائیں گے، اور اگر یہ نہ روکیں گے پھر نیچے والے تو ڈوبیں گے ہی ڈوبیں گے، یہ اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے، کشتی پوری کی پوری ڈوب جائے گی۔ یہی ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر تم لوگوں کو برائی کرنے والوں کو نہیں روکو گے، برائی کرنے والوں کو جو ہے تم نہیں روکو گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا وقت جو بدلے گا، جب اللہ کا عذاب آئے گا، پھر اکیلے برائی کرنے والے ہی نہیں پکڑے جائیں گے، پھر نیکی کرنے والے بھی ساتھ میں ہی جو ہے ان پر بھی مسئلہ بنے گا، ان پر بھی عذاب آئے گا، ان پر بھی مسائل بنیں گے۔ نیکی کرنے والے جو برائی سے لوگوں کو روکتے نہیں نا، ان پر بھی پکڑ آتی ہے۔ بنی اسرائیل کے 3 گروہ تھے، وہ ایک جو ہے وہ نیکی کرتا تھا تو اور لوگوں کو برائی سے نہیں روکتا تھا، جب اللہ کا عذاب آیا ان کو بھی پکڑا گیا کہ تم برائی سے لوگوں کو کیوں نہیں روک رہے تھے۔ تو اس لیے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، اور اس کے بدلے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عظیم جنت رکھی ہے۔ ایک عظیم جنت میں ایک طوبہ نامی درخت ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نیکی کی چابی بنتے ہیں، جو نیکی کا ذریعہ بنتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے وہ طوبہ نامی درخت جنت میں ہے۔ جو کن کو ملے گا؟ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، جو نیکی کا ذریعہ بنتے ہیں، جو لوگوں کو نیکی کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے لوگوں کے ساتھ نیکی کے کاموں میں مدد کرنی ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ کیا ہوگا؟ اس سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس سے ہم بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم